آج میں آپ کے لیے ایک مختصر مگر انتہائی جامع معلومات لے کر آیا ہوں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ بر صغیر میں قرآن پاک کا پہلا ترجمہ کس نے اور کب کیا تھا؟ ترجمے کی سعادت کا یہ سہرا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے سر سجا جب انہوں نے 1737 لگ بھگ 1150 ہجری میں اس کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا۔ فارسی زبان میں اس کا ترجمہ کرنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس زمانے میں بر صغیر میں فارسی زبان ہی لکھی پڑھی اور بولی جاتی تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ المعروف غوث الاعظم کے ایک جلیل القدر مرید تھے۔ اچھا، اس میں جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ترجمہ جو 1150 ہجری میں ہوا، تو مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے سے ہجرت کیے ہوئے 1150 سال ہو گئے تھے، اور 10 سال جب آپ نے مدینے میں گزارے تو 1140 سال کے بعد بر صغیر کے مسلمانوں کو اپنی زبان میں قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی، اور انہیں پتہ چلا کہ دراصل اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اس سے پہلے وہ اس کو صرف عربی میں پڑھتے تھے، مگر ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے۔ اب باری آتی ہے اس مقدس کتاب کے اردو ترجمے کی، تو اس سلسلے میں بھی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹوں نے کام کیا۔ آپ کے 2 بیٹے تھے، شاہ رفیع الدین دہلوی اور شاہ عبد القادر دہلوی۔ سب سے پہلے شاہ رفیع الدین دہلوی نے 1776 عیسوی لگ بھگ 1190 ہجری میں اس کا ترجمہ اردو زبان میں کیا، جو کہ فارسی زبان کے ترجمے کے تقریباً 40 سال کے بعد کیا گیا۔ مگر یہ ترجمہ لفظی تھا، اور لفظی ترجمہ جو ہوتا ہے اس کا اسلوب خاصا مشکل ہوتا ہے، تو اس کا اسلوب بھی مشکل تھا۔ اس کے بعد 1790 عیسوی یعنی 1204 ہجری میں شاہ صاحب کے دوسرے بیٹے عبد القادر دہلوی نے قرآن حکیم کا بامحاورہ ترجمہ کیا۔ یہ ترجمہ آسان فہم زبان میں تھا، جس سے کہ لوگ قرآن حکیم کا مفہوم بہتر طور پر اور آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے تھے۔ جی، تو یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن حکیم کے نزول کے تقریباً 1200 سال کے بعد قرآن حکیم کا پہلا بامحاورہ اردو ترجمہ کیا گیا۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ معلومات پہنچ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔